سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم تعالوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ رب العالمین نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، کیا بھلا اگر ان کے آباء ایسے ہوں کہ لا یعلمون شیئا، کہ کسی چیز کا علم بھی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی ایک بہت بڑی بیماری کو بیان فرمایا ہے، جو ذہنی اور روحانی بیماری تھی ان کے اندر، اور وہ بیماری یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی خود ساختہ رسومات کو ترجیح دینا۔ آج کے معاشرے میں بھی اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، یہ بیماری پائی جا رہی ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں بتایا کہ یہ لوگ کبھی تو اس قدر بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ سود کے متعلق حکم آ جائے، شراب کے متعلق حکم آ جائے، احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کے متعلق حکم آئے، تو یہ لوگ پس و پیش سے کام لیتے، اور کبھی ان کی صورتحال یہ ہوتی کہ اپنی خود ساختہ چیزیں، فلاں جانور حرام، فلاں کا دودھ حرام، فلاں بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا، ان خود ساختہ چیزوں کو اللہ کے حکم سے بھی زیادہ اہمیت دیتے۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اس پیغام کی طرف جو اللہ نے اتارا، مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن کریم۔ و الی الرسول، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جو پیغام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، جو اصل اور اصول ہے۔ آج بھی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اپنی خود ساختہ رسموں کو چھوڑ دینا، اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دینا، میری مرضی کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، اس کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔
اس کو دیکھ کے زندگی گزارنے والے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہی تربیت فرمائی کہ وہ ہر چیز میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی، ایک الی ما انزل اللہ اور ایک الی الرسول۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح ما انزل اللہ قرآن پاک کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح الی الرسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اتھارٹی ہیں، آپ کی حیثیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں سے چیزیں حلال ہوتی ہیں اور آپ کی نا سے چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بھیجے ہوئے اللہ کے نبی ہیں، قابل تقلید نبی ہیں، قابل اتباع نبی ہیں۔ بعض لوگ صرف اس کو لے کے کہہ دیتے نہیں ہم قرآن پہ چلیں گے، بس حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت نہیں۔ بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی، اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی کس نے بتایا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں کیا پتہ کہ یہ قرآن کریم ہے؟ پہلی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی 5 آیات۔ اب یہ پہلی وحی ہے، اللہ نے یہ آیات بھیجی ہیں، یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ غار حرا کے اندر۔ اب یہ ساری چیزیں کس میں ہیں؟ یہ تو حدیث مبارک میں۔ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ماننے اور ایمان کے اعتبار سے قرآن کریم سے بھی پہلے حدیث کا ماننا ضروری ہے۔ حدیث کے مانے بغیر قرآن کو ماننا بھی مشکل ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ آیات قرآن کریم کی ہیں، یہ سورت، یہ آیت فلاں سورت کی ہے، یہ سورت اس سورت سے پہلے ہے، یہ سورت اس سورت کے بعد ہے؟ یہ ساری ترتیب بنانے والے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہی اللہ کی بات ماننا ہے۔ فرمایا جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آؤ اس سچے دین کی طرف جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کسی قرآن کی سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو جو ہمارے باپ دادے نے دیا وہی کافی ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ یہ میرے دوستو عزیز ساتھیوں آج کی خود ساختہ رسموں کا حال۔ ابھی محرم الحرام شروع ہے، اب لوگ جو ہے وہ من گھڑت چیزیں شروع کریں گے، سبیلے لگائیں گے۔ پر قرآن سے کوئی دلیل ہے اس کی؟ سنت سے کسی نے اس طرح کیا ہو کام؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ چل پڑیں گے جناب، کہاں جا رہے ہیں جی؟ قبروں کی لپائی کرنے جا رہے ہیں۔ قبرستان اب دیکھے جا کے وہاں ایسے منظر ہیں جیسے قبرستان نہیں پارک گئی، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر نوجوان بچے اور بچیاں، عورتوں کا تو ویسے ہی قبرستان جانا منع کیا گیا، اب لپائی کے نام پہ جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا محرم میں لپائی کرنی ہے؟ کس نے اس چیز کے متعلق کہا ہے؟ سارا سال قبر کی دیکھ بھال کرو، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن اس کو مخصوص کرنا کہ جناب محرم میں جانا ہے، یہ کس نے بنا دیا؟ جناب کالے کپڑے پہن لیں جی، اب کیوں جی سوگ کے دن ہے؟ شریعت میں 3 دن سے زیادہ کسی کا کوئی سوگ نہیں، صرف عورت جس کا خامن فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کے ہیں، 3 دن کے علاوہ اس سے زیادہ کسی کو کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اب خود ساختہ جی بس مرثیے کہہ رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب خرافات وہ ہیں جو خود ساختہ رسمیں اپنی بنائی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی یار کتاب اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، دین کے سب سے پہلے جو شارع اور عامل ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، ان کی تشریعات کی طرف آؤ۔ ائمہ مجتہدین نے مسائل اخذ کیے ہیں قرآن و سنت کے اصول کے مطابق، ان کی تشریعات پہ آؤ تو کیا کہیں گے؟ جنہیں باپ دادے کرتے ہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، چونکہ چنانچہ لہذا، لیکن چونکہ بابا جی نے کیا ہے لہذا ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن حرج بھی کیا ہے؟ جب کوئی بات نہیں بنے گی تو کہیں گے جی اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج ہے نا، یہی حرج ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، کہاں پھر تمہیں کامیابی ملے گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جتنی بھی خود ساختہ رسمیں ہیں، اس کے علاوہ محرم کے علاوہ شادی بیاہ کی ہم نے رسمیں بنائی ہیں، کہیں مہندی چل رہی ہے، کہیں ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے، سب بناوٹی چیزیں۔ کیا کہیں جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آخر میں کیا کہیں گے؟ اعلان ہوگا اور آخر میں لوگ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے لوگ۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آؤ کس کی طرف؟ کتاب اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خود ساختہ رسموں کو، باپ دادوں سے ملی ہوئی چیزوں کو۔ اور بالخصوص اللہ پاک فرماتے ہیں جب باپ دادے ایسے ہوں کہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو علم ہے نہ ان کو ہدایت ہے۔ اگر باپ دادے علم پہ ہوں، دین پہ ہوں، ہدایت پہ ہوں، صحیح راستے پہ ہوں، تو پھر بھی ان کی بات ماننی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادے کی ملت کی پیروی کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، باپ دادے ہیں، ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ اب باپ دادے کے پلے بھی ککھ نہیں، نہ علم، نہ ہدایت، نہ عقل، نہ شعور، اور چلے ہیں جی کیا کریں جی ہمارے باپوں نے ہمیں بتایا۔ تو میرے عزیز دوستو، دین قرآن کا نام ہے، دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ لہذا اسی پہ چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اپنی خود ساختہ رسموں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا كواقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما
كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك